دنیا کا وہ واحد انسان جو تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے ہی والا تھا، الیگزینڈر دی گریٹ۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ شاید وہ اس قابل بھی تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آج ہم اسے اسکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ اسی اسکندر اعظم کی زندگی سے جڑی 25 ایسی باتیں جانو گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں ایک بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بہت سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ شاید ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اسکندر اعظم ہی تھے۔ اسکندر اعظم کو ہسٹری کے 100 سب سے طاقتور لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ ان کو الیگزینڈر تھرڈ اور الیگزینڈر میسیڈونین بھی کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر میسیڈونیا کا باشندہ تھا۔ میسیڈونیا اینشنٹ گریس میں ایک قبیلہ تھا۔ جس دن الیگزینڈر پیدا ہوئے تھے اسی دن گریس کے ٹیمپل آف آرتیمیس کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ ٹیمپل دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل تھا، مگر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے اور کیوں جلایا تھا۔ الیگزینڈر نام گریک زبان کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے الیکسن جس کا مطلب ہے ٹو پروٹیکٹ، اور دوسرا لفظ ہے اینڈروس جس کا مطلب ہے مین۔ سو الیگزینڈر نام کا مطلب ہوا پروٹیکٹر آف مینکینڈ، یعنی انسانیت کا محافظ۔ الیگزینڈر کی دونوں آنکھوں کا کلر الگ الگ تھا، ایسا اس لیے کیونکہ اسے ہیٹرونیا ایریڈیم تھا۔ الیگزینڈر دنیا کے سب سے مہان فلسفر میں سے ایک ایرسٹوٹل کے شاگرد تھے۔ جب الیگزینڈر 13 سال کے ہوئے تو ان کے فادر فلپ نے الیگزینڈر کی ایجوکیشن کے لیے ارسطو کا انتخاب کیا۔ فلپ نے ارسطو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ الیگزینڈر کی تعلیم کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ستاجرا سٹی میں ارسطو کے ہوم ٹاؤن کو پھر سے آباد کر دیا جائے گا، جسے کئی سال پہلے فلپ نے ہی ڈسٹرائے کیا تھا۔ ارسطو نے الیگزینڈر کو 3 سال تک پڑھایا۔ جب الیگزینڈر 16 سال کے ہوئے تو ان کے فادر فلپ کا قتل کر دیا گیا، جس کے بعد الیگزینڈر کو میسیڈونیا کا کنگ بنا دیا گیا۔ ارسطو نے الیگزینڈر کو فلسفی، مورلز، ریلیجن اور لاجک کی تعلیم دی تھی۔ الیگزینڈر اپنی پہلی جنگ سے لے کر اپنی موت تک کامیاب ہی رہا۔ اسے کوئی ایک بار بھی شکست نہ دے سکا۔ اس کے ملٹری اٹیکس اور اسٹریٹجی آج بھی دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ الیگزینڈر کی حکومت 2 ملین اسکوائر میلز پر پھیلی ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے صرف 13 سالوں میں اتنا بڑا ملک بنا لیا تھا جو گریس سے ایجپٹ اور مشرق میں بھارت تک جاتا تھا۔ سکندر اپنی زندگی میں ان تمام ملکوں میں سے آدھے ملکوں کو جیت چکے تھے جس کا علم اینشنٹ گریس کے لوگوں کو تھا، مگر اس کے باوجود وہ دنیا کے صرف 5% حصے کو ہی جیت پائے تھے۔ رومن ایرا کے گریک رائٹر ایتھنیس نے لکھا ہے کہ الیگزینڈر بائی سیکشول تھا، مگر شاید یہ بس ایک کنٹروورسی تھی۔ الیگزینڈر کی 3 بیویاں تھیں، رکسانا، بارسنگ، پیریسیٹس۔ الیگزینڈر جب رکسینا سے پہلی بار ملا تھا تو وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا، بعد میں دونوں نے شادی کر لی۔ پرشیا کو فتح کرنے کے بعد الیگزینڈر نے سوچا کہ اگر وہ پرشیا کے لوگوں کی طرح نظر آئے گا تو اسے وہاں حکومت کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے وہاں کے کلچر کو اپنا لیا۔ وہ پرشیا کے لوگوں کی طرح کپڑے پہننے لگا۔ اس کے علاوہ اس نے پرشیا کے لوگوں کو اپنی آرمی میں بھی شامل کر لیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ الیگزینڈر کے 2 بیٹے تھے، ریکلس اور الیگزینڈر فورتھ۔ الیگزینڈر کے مرنے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کو مار دیا گیا۔ بخارت کے راجہ پورس نے سکندر کو سب سے زیادہ سخت مقابلہ دیا تھا۔ بھارت کو بچانے میں راجہ پورس نے بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ اس نے سکندر کی فوج کے دل میں خوف ڈال دیا تھا، جس سے وہ بھارت سے واپس چلی گئی۔ ہر نئے ملک کو جیتنے کے بعد الیگزینڈر وہاں اپنے نام سے ایک شہر بنا کر اپنی جیت کا جشن منایا کرتا تھا۔ دنیا میں تقریباً 70 شہروں کو اس نے اپنا نام الیگزینڈریا دیا تھا۔ بیسیفلس سکندر کے گھوڑے کا نام تھا۔ سکندر اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب سکندر پنجاب میں تھا اس کے گھوڑے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے جہلم نہر کے قریب 2 شہر آباد کیے تھے، جس میں سے ایک شہر کا نام اس نے اپنے گھوڑے کے نام پر
बीसेफलस रखा था। ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्च ने अपनी बुक लीव्स ऑफ दी नोबल ग्रीस एंड रोमन्स में लिखा था कि अलेक्जेंडर के जिस्म से एक खास किस्म की खुशबू आती थी। वो इतनी तेज होती थी कि उनके कपड़ों से भी वही खुशबू आती थी। अलेक्जेंडर ने इजिप्ट में टेम्पल ऑफ अमून का विजिट भी किया था, जहां उसका इस्तकबाल एक देवता के रूप में किया गया। टेम्पल के पुजारियों ने उसे जियोस अमून के बेटे का लक़ब दिया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इसके बाद उसकी आर्मी और अवाम ने भी उसे एक देवता के रूप में देखना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर ग्रीस के मशहूर पोइट होमर से बहुत इम्प्रेस था। वो होमर की पोइम द इलियड ऑफ होमर को बहुत शौक से पढ़ा करता था। अलेक्जेंडर इस बुक को रोज़ पढ़ता था। ये बुक उसे उसके टीचर अरस्तु ने दी थी। वो इस बुक को जंग के दौरान भी अपने साथ रखता था। अलेक्जेंडर बेबीलोन को अपना कैपिटल बनाना चाहता था, मगर 323 बीसी में उसकी मौत बेबीलोन में ही हुई। अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोन में हुई थी, मगर उन्हें कहाँ दफन किया जाए, इस बात पर काफ़ी बहस हुई। फिर उन्हें इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफन किया गया। ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बनवाया था। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर के ताबूत में रखकर इजिप्ट लाया गया। उस ताबूत को शहद से भरा गया था ताकि बॉडी खराब ना हो। अलेक्जेंडर की मौत दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। इतना कामयाब बादशाह कैसे सिर्फ 32 साल की उम्र में अचानक मौत की नींद जा सोया? उसकी मौत कैसे हुई, आज तक कोई नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उसे जहर दिया गया था और कुछ के मुताबिक मलेरिया से उसकी मौत हुई थी। सिकंदर के मरने के सदियों बाद भी रोम के लोग सिकंदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यही वजह है कि रोम की मशहूर शख्सियात यानी जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और अगस्टस ने भी अलेक्जेंडर की कब्र का विजिट किया था। अलेक्जेंडर के मरने के 600 साल बाद तक लोग दूर दूर से अलेक्जेंडर के मकबरे पर आते थे, मगर 4th सेंचुरी की शुरुआत में अलेक्जेंडर की कब्र कहीं गायब हो गई। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।